بالکل ٹھیک بات ہے، چاروں طرف آگ لگی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، چاروں طرف کا سوچنا چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ آگ چاروں طرف سے پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور چونکہ ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، یہاں سے کوئی دوسرا ٹھکانہ ہمارا ہے نہیں، تو چنانچہ ہمیں اس کے متعلق ہی سوچنا پڑے گا، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب یہ سوال بہت سنجیدگی سے اٹھ رہا ہے کہ ہم سب کی عید میدان حشر میں گزرے گی، اس دنیا میں گزرے گی یا عالم برزخ میں گزرے گی، چونکہ جس تیزی سے جنگیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں ود ان دا کنٹری اور اراؤنڈ دا کنٹری، تو اس سے تو یہ بالکل بعید نہیں کہ کسی بھی وقت کوئی زندگی کا سانس آخری ہو جائے، اور قوموں کے قوموں اور ملکوں کے ملکوں کا حال برا حال ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ خامنہئی کی شہادت کے بعد جو شخص ایران کو کنٹرول کر رہا ہے وہ کون ہے، اور میرے خیال میں وہ شخص ہمیں زیادہ قابل قبول ہے خامنہئی کی نسبت، لیکن ان کی تو کسی زبان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی لٹو کی طرح اگر کوئی شخص گھوم سکتا ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ جی ہاں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کو ہم غزہ پیس بورڈ کا چیئرمین مان کر اس کی تقلید کر بیٹھے ہیں، جس کو ہم امن انعام کے لیے، نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی باقاعدہ چٹھیاں لکھ بیٹھے ہیں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ 165 سے زائد تو خالی پرائمری اسکول کی بچیاں اس اسکول میں ماری گئی ہیں جہاں پر امریکہ اور اسرائیل نے میزائل حملہ کیا ہے۔ خامنہئی کی بیٹی، داماد، نواسے، نواسیاں، نہ جانے کون کون ان حملوں میں مارے گئے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن بہرحال جنگ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پٹرول کی قیمت سرکار نے گھبرا کر، ڈیزل کی قیمت سرکار نے گھبرا کر اچھی خاصی بڑھا بھی دی ہے، اور ابھی تو کوئی ڈسرپشن پیدا نہیں ہوئی نا، اب ہوگی، ظاہر ہے اب پیدا ہوگی۔ یہ جنگ کتنے دن چلتی ہے؟ ایران آج ہی چاروں شانے چت کر جاتا ہے، ہر قسم کا مطالبہ مان لیتا ہے، وہاں پرو اسرائیل، پرو امریکہ حکومت قائم ہو جاتی ہے اور یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، یا یہ ابھی ہفتہ 10 دن اور چلتی ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا، ہفتہ 10 دن سے زیادہ بھی چل سکتی ہے۔ روس یوکرین کی جنگ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں ایران ہے ایک طرف اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتیں ہیں، چنانچہ روس یوکرین والی جنگ کی طرح اس کا زیادہ دیر چلتے رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن دنیا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی مزاحمت ایران سے تعدیر جاری رہ سکتی ہے، جس کے نتیجہ تو ایونچولی یہی لگ رہا ہے کہ ایران ہی ادھڑتا رہے گا، کیونکہ اگر آپ اسرائیل پر 26 میزائل مارتے ہیں اور ان میں سے 2 لگتے ہیں اور 24 کو وہ درمیان میں تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ یو اے ای میں یا سعودی عرب میں یا قطر میں یا کسی بھی بحرین میں ان کے بیسس پر، امریکی بیسس پر میزائل مارتے ہیں، تو وہاں پر بھی الٹا عربوں کی انسٹالیشنز کو ہی نقصان پہنچتا ہے، کوئی شیخ زید ایئرپورٹ کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی اور جگہ کو، اور امریکیوں کو کوئی خاطر خواہ نقصان ہی نہیں پہنچتا، تو پھر اس جنگ میں ایران کو زیادہ دیر رہنے کا ظاہر فائدہ تو ہے نہیں، نیوکلیر پروگرام ان کا ختم ہو گیا، اور اب اس جنگ کے بعد ظاہر ہے میزائل پروگرام امریکہ اور اسرائیل ایران کا رہنے نہیں دیں گے۔ ریجیم چینج تک وہاں پر ہو گئی، خامنہئی صاحب شہید ہو گئے، چنانچہ اب یہ تو بھول جائیں کہ ایران میں کوئی بہت زیادہ قسم کی اینٹی امریکہ حکومت رہ سکے گی، ایک اپیرنٹلی اینٹی امریکہ حکومت رہ سکتی ہے، لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ وینزویلا میں اب وہی صدر کی نائب صدر تھیں جو اب وہاں پر صدر ہیں، لیکن وہ بالکل اطاعت گزار ہیں امریکہ کی، امریکہ کے ساتھ آئل کی اور تمام ڈیلز، یعنی کہ ساری آئل کی تجارت پر امریکہ کو کنٹرول چاہیے تھا وینزویلا کا، وہ مل چکا ہے اسے۔ نکولس مدورو ابھی بھی امریکہ کی قید میں ہیں، اور اس کے باوجود وینزویلا والے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ بینی ایسی قسم کا کوئی سلوشن اگر ایران قبول کر لیتا ہے تو شاید یہ جنگیں رک جائیں، ورنہ بات بگڑ بھی سکتی ہے، اور بات بگڑنے کے نقصانات پاکستان کو صرف تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نہیں بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستان کو اگر ایسی کسی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کے نتیجے میں سعودی عرب اور یو اے ای اور اس طرح کے دیگر عرب ممالک انویسٹمنٹ یا جو اپنے جو قرض ہیں جو انہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں وہی رول اوور کرنے سے انکار کر دیں گے کہ یار ہماری اپنی معیشتوں پر بڑی اس وقت سٹریس ہے، ہم آپ کی مزید انواع مدد نہیں کر سکتے، سوری، تو ہی ہمارے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، جس حد تک بلوچستان میں، جس حد تک خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی بڑھ چکی ہے، جس حد تک ہم نے افغانستان کے ساتھ پھڈا بڑھا لیا ہے، اور جس حد تک انڈیا تیزی سے افغانستان کو کوڈ کاپٹر دے سکتا ہے، ظاہر ہے یہ ہوا سے تو نہیں نہ برس رہا ہے کوڈ کاپٹر افغانستان کے پاس جو وہ سبی سے لے کر ایبٹ آباد تک چھوڑ رہا ہے، یہ انڈیا دے رہا ہے اسے، اور اسرائیل بھی دے سکتا ہے اور انڈیا بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ جو نیتن یاہو کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ افغانستان کو اپنا حلیف کہہ رہے ہیں، وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ فیک ویڈیو ہے، جو مودی کی پارلیمنٹ میں موجودگی میں انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے، اور
جو کچھ وہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم افغانستان کو یہ دے دیں گے اور وہ دے دیں گے، لیکن وہ جو بھی انڈیا کو دیں اور آگے سے انڈیا افغانستان کو دے سکتا ہے، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ان کا مشترکہ دشمن تو پاکستان ہے اور افغانستان، یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے، بدقسمتی سے پاکستان کو نہیں پتہ۔ ایک ہی حل ہے اس وقت، ابن خلدون نے آج سے 1000 سال پہلے نظریہ اسبیہ قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں، جو ان کا نظریہ بڑا مشہور ہے سیاسیات کا، ساری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے خیمے کی تنابیں مضبوط رکھو، یعنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو ہی ایکسٹرنل سیکیورٹی کی گارنٹی کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں دی جا سکتی۔ جب تک آپ اپنے خیمے کی تنابیں مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بلوچ آپ سے ناراض ہیں، اگر پٹھان آپ سے ناراض ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ افغانی، انڈین، کوئی بھی پاکستان میں انفلٹریٹ کر سکتا ہے، اس کو یہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور یہ تماشا پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ تماشا ہم 71 میں دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، آدھا پاکستان گنوا چکے ہیں۔ یہ روز روز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم ٹرمپ کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، غزہ پیس بورڈ بنا لیتے ہیں، اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں سے بات کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک جاہل سی کوئی لیڈر ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے چونکہ وہ خاتون ہیں، ورنہ محسن نقوی صاحب کو تو ہم لتاڑ لیتے ہیں زبانی کلامی، لیکن بہرحال جس طرح محسن نقوی کو ایس ایچ او چاہیے تھا بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، غضب خدا کا اس بیوقوف خاتون کو 4 ارب روپیہ چاہیے۔ وہ کہتی میں بلوچستان کی صورتحال ٹھیک کر دوں گی۔ اب بندہ کیا کرے اس کا کہ چلے محسن نقوی تو پنجابی ہے اور پنجاب میں بیٹھ کر وہ بول رہا ہے، وہ خاتون تو مبینہ طور پر ایک بلوچ خاتون ہے، وہ بلوچستان میں رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ فوج کے پہرے میں رہتی ہے، اس کو نہیں سمجھ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اس کے پاس صرف ایک کرسی ہے، ایک پاور ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کر لیں گی۔ ایسے ملک قوم ترقی نہیں کیا کرتے، ایسے قوموں کے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ کسی کو ایس ایچ او چاہیے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، کسی کو 4 ارب روپیہ چاہیے۔ وہ 16 شہروں میں حملے کر کے نکل گئے، خیبر پختونخوا میں ہمارے سامنے ہے، دہشت گردی کس حد تک بڑھ چکی ہے، کوئی شہر، کیا بنو، کیا لکی مروت، کیا وانا، کیا جنوبی شمالی دونوں وزیرستان، کیا پشاور، اور اب بات اسلام آباد سے آگے وہ ڈیرہ غازی خان تک پہنچی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب تک پہنچی ہوئی ہے۔ کہاں کہاں ہم خودکش حملے نہیں بھگت چکے، جس کے نتیجے میں ہم افغانستان پر تو حملے کر رہے ہیں ان خودکش حملوں سے دل برداشتہ ہو کر، لیکن ہم اندرون ملک اپنے لوگوں کو ساتھ ملانے، سمجھانے، بجھانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، مذاکرات کی کوشش نہیں کر رہے۔ ساری دنیا میں جاہلوں کی حکومت ہے بدقسمتی سے، کیا مودی کو روئیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیا نیتن یاہو کو، اور کیا اپنے والوں کو۔ سب کو پتہ ہے کہ ایونچولی میز پر بیٹھنا پڑے گا، لیکن نہیں، سب خون کے پیاسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں بالکل ایک جیسے آخری زمانے کا کوئی ہوا چل پڑی ہے، اور سب نے تہیہ کر لیا ہے کہ ایک دوسرے کو مار مار کے، شاید یہی عید یا اگلی عید، پتہ نہیں کتنا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن بس عالم برزخ یا عالم ارواح یا میدان حشر میں پہنچنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، جس حد تک دنیا خون کی پیاسی ایک دوسرے کی ہو رہی ہے۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ معیشت ٹھیک ہوگی۔ دیکھیں چین پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور دوست ملک کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پا رہے، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن نہ کے پی میں اچھی ہے، نہ بلوچستان میں اچھی ہے، اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں بھی 2 حملے ہو گئے، ایک وہ پہلے وکلا کا وہ جو ایوان عدل کے باہر ہوا، پھر یہ امام بارگاہ میں ہو گیا، اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہو گیا۔ تو گویا خودکش دھماکوں کا جو دائرہ کار تھا وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نکل کر اب پنجاب اور اسلام آباد تک پہنچ چکا ہے، آگے آگے بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم اس کا توڑ اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر حملے کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ میز پر نہیں بیٹھیں گے، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پٹھان ہوں، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں قید لوگ ہوں، جو بھی ہوں، ان سب۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مارنگ بلوچ کو مارنگ لاگو کہہ دیں گے تو کیا بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بلوچ ڈر جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے
کہ آپ وہ فرا بی بی کے منہ سے 4 ارب یا محسن نقوی سے منہ سے SHO والی تڑیاں لگوا دیں گے تو کیا بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوں گے. میز پر بیٹھنا پڑے گا. ابھی آپ کے پاس محمود اچکزئی ہے, ابھی آپ کے پاس اختر مینگل ہے, ابھی آپ کے پاس نواز شریف ہے, ابھی آپ کے پاس عمران خان ہے, یہ لوگوں کا اثر ہے. ابھی آپ کے پاس ڈاکٹر ماہرنگ بھی ہے. ڈریں اس وقت سے جب یہ لوگ نہیں رہیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے انٹرنل ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اس سے پہلے کہ کسی خامنائی کے جانے کے بعد کوئی رضا شاہ پہلوی کا بیٹا کھڑا ہو جو ایران میں شاید پیدا بھی نہیں ہوا اور جس نے ساری زندگی باہر ہی گزاری ہے, اور وہ کہے کہ مجھے ایران کا نیا بادشاہ بنا دو. ڈریں اس وقت سے جب نامعلوم قسم کے لوگوں کے رال ٹپکنے لگے, چاہے ان کا نام فرا عظیم ہو, چاہے ان کا نام محسن نقوی ہو. اس طرح کے ونڈر بوائز سے اور ونڈر گرل سے ملک نہیں چلا کرتے. ملکوں کو چلانے کے لیے سنجیدہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور ایک نواب اکبر بگٹی ضرور چلا گیا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے ترکش میں اور تیر ہیں. ابھی بھی ایسے بڈھے سیاستدان ہیں جن کی بات میں اثر ہے. ان لوگوں کو استعمال کریں. یہ آپ کی اور ناراض بلوچوں, ناراض پٹھانوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کے اور افغانستان کے درمیان بھی یہ لوگ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. نہ ہمسایوں سے لڑنے والے عقل مند ہوتے ہیں, نہ اپنے ہی لوگوں سے لڑنے والے عقل مند ہوتے ہیں. لڑنے والے عقل مند ہوتے ہی نہیں. جنگیں لڑنے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا نیتن یاہو ہوں یا نریندر مودی ہوں, وہ پاگل ہوتے ہیں. پاگلوں کی صف میں کھڑے نہ ہوں. آپ کی مہربانی.